پی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں سعید الرحمان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اس سے پہلے اہم پیغام۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے فیس ماسک کا استعمال کریں اور ہاتھ سینیٹائز کریں۔ ملک کی خوشیاں قائم دائم رکھنے اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاط کریں، محتاط رہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گھر کے لیے بینکوں سے قرض لینے والوں پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ گیس کے نئے کنیکشنز کا آسان طریقہ کار لایا جائے۔ ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں، نئے کنیکشنز دینے میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے۔ برطانیہ کی معیشت 300 سالہ تاریخ کی بدترین مندی کا شکار ہو گئی ہے۔ کورونا پابندیوں کی وجہ سے برطانوی معیشت شدید تباہی کا شکار ہے۔ برطانوی چانسلر رشی سناک کا کہنا ہے کہ معیشت کی بحالی میں 2 سال لگ سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے سیاسی مشیر جمیل احمد سومرو کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے۔ ترجمان بلاول ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کرونا ٹیسٹ رزلٹ مثبت نہیں آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ علی موسیٰ گیلانی اور کارکنوں کی گرفتاری حکومت کی بزدلی کو ظاہر کرتی ہے۔ حکومتی کارروائیاں بجھتے دیے کی آخری پھڑکوں کی طرح ہیں۔ CIA پولیس کی بڑی کارروائی۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں منشیات سپلائی کرنے والے سابقہ ریکارڈ یافتہ اور متعدد مقدمات میں چالان یافتہ ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر لی۔ متحدہ عرب امارات نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کفیل کے بغیر کاروبار کی اجازت دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کفالہ سسٹم ختم کر دیا۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد کا جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق کمانڈرز نے پاکستان میں عدم استحکام کے لیے بھارتی سازشوں اور موجودہ شواہد اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد کا بھی جائزہ لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے الزام لگایا ہے کہ جب جیل میں تھی تو مجھے چوہوں کا بچا ہوا کھانا کھلایا جاتا تھا۔ نجی چینل کے مطابق اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ مجھے تھائرائیڈ کا مسئلہ تھا اور مجھے ادویات بھی صحیح نہیں دی جاتی تھیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی پاکستان بھیجنے کے معاملے پر شریف خاندان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف گردے کی تکلیف کے باعث ہسپتال پہنچ گئے۔ لندن میں اپنی رہائش گاہ سے نکلتے ہوئے نواز شریف کے ساتھ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی موجود تھے۔ پاکستان ایکس سروس مین آزاد کشمیر کرنل ریٹائرڈ شیراز نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر ملک کے اندر عدم استحکام کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور بقا کی علامت ہیں۔ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والے ناکام ہوں گے۔ خون سفید ہو گیا۔ پولیس میں تعینات 4 کانسٹیبلز بھائی چاروں محکمے کی عزت کے لیے عذاب بن گئے۔ عدالت سے واپسی پر چاروں بھائی وراثتی زمین پر عوام کے سامنے جھگڑ پڑے۔ شہری سب بھائیوں کو چھڑواتے رہے جو ریٹائرڈ حوالدار اللہ یار کے بیٹے ہیں۔ نوسر باز گروہ نے 20 سالہ لڑکی کا رشتہ دکھا کر شادی والے دن نوجوان کے ساتھ 60 سالہ بیوہ خاتون کی شادی کروا دی۔ نیوزی لینڈ پہنچنے پر پہلی کووڈ ٹیسٹنگ میں 6 پاکستانی کرکٹرز کی رپورٹس مثبت آ گئیں۔ لاہور سے روانگی کے وقت تمام اسکواڈ کے ٹیسٹ منفی آئے تھے۔ دنیا کے عظیم فٹ بالرز میں شمار ہونے والے ارجنٹینا کے سابق کھلاڑی ڈیاگو میراڈونا انتقال کر گئے۔ ارجنٹائن کے اخبار کے مطابق سابق فارورڈ فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا کو اس وقت دل کا دورہ پڑا جب وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔
وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گھر کے لیے بینکوں سے قرض لینے والوں پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے، گیس کے نئے کنیکشنز کا آسان طریقہ کار لایا جائے۔ ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں، نئے کنیکشنز دینے میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مشیر عشرت حسین، گورنر سندھ معاون خصوصی شہباز گل، ذوالفقار بخاری سمیت دیگر اعلیٰ سرکاری عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ چاروں صوبائی چیف سیکریٹریز بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ اجلاس میں توانائی اور پیٹرولیم ڈویژنز کے نئے تعمیراتی منصوبوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ برطانیہ کی معیشت 300 سالہ تاریخ کی بدترین مندی کا شکار ہو گئی ہے۔ کورونا پابندیوں کی وجہ سے برطانوی معیشت شدید تباہی کا شکار ہے۔ برطانوی چانسلر رشی سناک کا کہنا ہے کہ معیشت کی بحالی میں 2 سال لگ سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق برطانوی چانسلر رشی سناک نے کہا ہے کہ رواں برس معیشت میں 11.3% کمی ہوئی ہے۔ اگر ملکی معیشت جلد بہتر نہ ہوئی تو اس پر پڑنے والے طویل مدتی اثرات 2025 تک رہ سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے سیاسی مشیر جمیل احمد سومرو کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے۔ ترجمان بلاول ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کرونا ٹیسٹ رزلٹ مثبت نہیں آیا۔ اس حوالے سے نشر کی جانے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے سیاسی مشیر جمیل احمد سومرو کا کرونا ٹیسٹ رزلٹ مثبت آیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جمیل سومرو کی رپورٹ کے بعد خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ وہ اپنے ٹیسٹ کے نتیجے کے منتظر ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ علی موسیٰ گیلانی اور کارکنوں کی گرفتاری حکومت کی بزدلی کو ظاہر کرتی ہے۔ حکومتی کارروائیاں بجھتے دیے کی آخری پھڑکوں کی طرح ہیں۔ اب حکومت کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ پہلے چوری کا مقدمہ کیا گیا، پھر علی موسیٰ کارکنوں سے ملنے گئے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ ہتھ کنڈے جالوں کو نہیں روک سکتے۔ 30 نومبر کو جلسہ ہر حال میں ہوگا۔ حکومت نے جو کرنا ہے کر لے۔ انہوں نے کہا شکست سلیکٹڈ اور کٹ پتلی راج کو ہوگی اور فتح عوام کی ہوگی۔ وقت چونکہ طے ہو چکے ہے اور وہ جنوری دے وچ انشاءاللہ تعالی فارغ ہو رہا ہے تے اے ساڈے پنجابی دے وچ ایک ضرب المثل ہے کہ بجھدے ڈیوے دیاں لاٹاں اچھیاں ہوندیاں نے اور یہ اپنے آخری جڑے ایام نے وہ پورے کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی لئی جیلاں اور تھانے اور یہ پرچے کوئی نویں چیز نہیں ہے۔ اسی یہ بھگت بھی لائیں گے اور اگے بھگتے بھی رہنے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نو اپنے انجام دا نہیں پتہ جدو انہاں دے ہواری نس جان گے اور جہاز تے چڑھ جان گے تے عمران خان صاحب دی کوئی ملاقات کرنے والا بھی نہیں ہوئے گا۔ انہاں نو اسے بدترین انتقامی کارروائیاں دا سامنا بھی کرنا پائے گا اور اس ٹائم انہاں دیاں جڑیاں چیکاں نے اج جڑا ساری قوم نو کہندے نے کہ میں چیکاں کڈا دیاں گا، انہاں دیاں چیکاں جڑیاں نے انہاں نو سنن والا بھی ایتھے کوئی نہیں ہوئے گا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی دے کارکناں نو کہنا کہ وہ اپنے حوصلے بلند رکھن اور اپنی جدوجہد نو مزید تیز کرن اور 30 نومبر دا جلسہ جڑا ہے یہ عمرانیت دے تابوت وچ آخری کل ثابت ہوئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آخری فتح غریب دی ہوئے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی دے جیالیاں دی ہوئے گی۔ CIA پولیس کی بڑی کارروائی۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں منشیات سپلائی کرنے والے سابقہ ریکارڈ یافتہ اور متعدد مقدمات میں چالان یافتہ ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر لی۔ تفصیلات کے مطابق ایس پی انویسٹیگیشن ملک نعیم اقبال نے DSP CIA حاکم خان کی زیر نگرانی سب انسپکٹر اشتیاق علی اور دیگر ملازمان پر مشتمل خصوصی پولیس ٹیم نے سابقہ ریکارڈ یافتہ اور متعدد مقدمات میں چالان یافتہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو منشیات فروش کرنے والے ملزم محمد بشیر ولد فقیر محمد کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1 کلو 120 گرام چرس برآمد کر لی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کفیل کے بغیر کاروبار کی اجازت دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کفالہ سسٹم ختم کر دیا۔
غیر ملکی سرمایہ کار 100% ملکیت رکھتے ہوئے امارات میں اپنی کمپنی یا دفتر قائم کر سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے اس حوالے سے شاہی فرمان جاری کر دیا۔ شاہی فرمان کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کار اور صنعت کار کسی بھی قومیت کی پابندی کے بغیر امارات میں اپنی ذاتی کمپنی یا دفتر قائم کر سکیں گے۔ کوئی کاروباری ادارہ چاہے تو امارات میں اپنی شاخ بھی کھول سکتا ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شوائد کا جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق کمانڈرز نے پاکستان میں عدم استحکام کے لیے بھارتی سازشوں اور موجودہ شواہد اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شوائد کا بھی جائزہ لیا۔ اجلاس میں افغان امن عمل میں مثبت پیش رفت، لائن آف کنٹرول، کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے حوالے سے بھی غور کیا گیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں خطے اور ملکی سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے الزام لگایا ہے کہ جب جیل میں تھی تو مجھے چوہوں کا بچا ہوا کھانا کھلایا جاتا تھا۔ نجی چینل کے مطابق اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ مجھے تھائرائیڈ کا مسئلہ تھا اور مجھے ادویات بھی صحیح نہیں دی جاتی تھیں۔ میں جیل میں فنگس زدہ ادویات کھانے پر مجبور تھی۔ مریم نواز نے کہا کہ جس طرح کے ملک کے حالات ہو چکے ہیں اس میں حکومت کا جانا بنتا ہے۔ عمران خان کو تو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ لوگ ان کو الزام دیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے بہنوئی کے دوست کے پلاٹ پر قبضہ ہے، کوئی وزیراعظم کو بتانے والا نہیں کہ ایسی باتیں ٹی وی پر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کو بھی نواز شریف سے وفاداری کی سزا دی جا رہی ہے۔ شہباز شریف نواز شریف سے وفاداری کی وجہ سے قید کاٹ رہے ہیں۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کا جسد حاکی پاکستان بھیجنے کے معاملے پر شریف خاندان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ شریف خاندان میں بیگم شمیم اختر کا جسد حاکی کارگو سے بھجوانے پر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ مسرت جمشید نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں سے سخت ناراض ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ اگر بیگم شمیم اختر کا جسد حاکی پہلی دستیاب فلائٹ سے بھجوایا جاتا تو تاخیر نہ ہوتی۔ دونوں نے مریم نواز سے رابطہ کر کے اس معاملے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ 22 نومبر کو سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ شمیم اختر لندن میں انتقال کر گئی تھیں۔ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف گردے کی تکلیف کے باعث ہسپتال پہنچ گئے۔ لندن میں اپنی رہائش گاہ سے نکلتے ہوئے نواز شریف کے ساتھ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی موجود تھے۔ رہائش گاہ سے باہر موجود لوگوں نے نواز شریف سے والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت بھی کیا۔ ہسپتال میں نواز شریف کے مزید ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ پاکستان ایکس سروس مین آزاد کشمیر کرنل ریٹائرڈ شیراز نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر ملک کے اندر عدم استحکام کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور بقا کی علامت ہیں۔ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والے ناکام ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کا ایجنڈا ملک دشمنی پر مبنی ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز کشمیر پریس کلب میرپور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر کرنل ریٹائرڈ افتخار حسین، کرنل ریٹائرڈ سعادت حسین، میجر ریٹائرڈ حضر الرحمان راجہ نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے جو کہ ملک کی سلامتی کے لیے کام کر رہا ہے، جس نے بہادری کے ساتھ عوام سے مل کر پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایکس سروس مین اپنے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مسترد لوگ پاک فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ مودی کے یاروں نے کبھی دہشت گرد کلبوشن کی مذمت نہیں کی اور نہ ہی کشمیر پر کبھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اب ہم سب نے مل کر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ پاکستان کے ازلی دشمن بھارت نے پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے سازشیں تیز کر دی ہیں۔ فیل ہو چکی ہیں پاکستان آرمی کو ڈیفیٹ کرنے میں، ناکام ہو چکی ہیں عالمی طاقتیں۔ انڈیا ناکام ہو چکا ہے۔ جب سے ابھی نندن کا ایپیسوڈ دیکھا، کیونکہ کچھ عالمی طاقتیں انڈیا کو لے کے آنا چاہتی تھی اس خطے میں چائنا کو چیک کرنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ پاکستان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تو اس پہ وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے۔ آپ نے لداخ کے اندر دیکھا ہوگا جو انڈین آرمی کے ساتھ ہوا،
تو اپنی توجہ انڈیا اپنے انٹرنل معاملات یا اپنی کمزوریوں سے ہٹا کے تو وہ ہمارے نیریٹو پاکستان میں بھی رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر بھی رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خون سفید ہو گیا، پولیس میں تعینات 4 کانسٹیبلز بھائی چاروں محکمے کی عزت کے لیے عذاب بن گئے۔ عدالت سے واپسی پر چاروں بھائی وراثتی زمین پر عوام کے سامنے جھگڑ پڑے۔ شہری سب بھائیوں کو چھڑواتے رہے جو ریٹائرڈ حوالدار اللہ یار کے بیٹے ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ والد کی طرف سے ملنے والی وراثتی 1 ایکڑ سے زائد زمین کی تقسیم پر چاروں بھائی آپس میں ناخوش ہیں۔ پولیس نے کانسٹیبل بھائیوں کو معطل کر کے محکمہ کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ جھگڑا کرنے والوں میں پولیس کانسٹیبل فیض عالم، کانسٹیبل محبوب عالم، کانسٹیبل خورشید عالم اور چوتھا بھائی ریٹائرڈ پولیس ملازم ہے۔ نوسر باز گروہ نے 20 سالہ لڑکی کا رشتہ دکھا کر شادی والے دن نوجوان کے ساتھ 60 سالہ بیوہ خاتون کی شادی کروا دی۔ تفصیلات کے مطابق 22 سالہ شاہد کے ورثہ کو منگنی کے وقت 20 سالہ لڑکی دکھائی گئی، تاہم رخصتی 60 سالہ بڑھیا سے کر دی گئی۔ دولہا کے والد کا کہنا ہے کہ رشتہ کرانے والے کو 70,000 روپے دیے تھے، جبکہ نکاح کے وقت حق مہر بھی ادا کیا گیا تھا۔ رخصتی کے بعد گھر آنے پر دلہن کی اصل عمر کا انکشاف ہوا۔ ہمارا نوجوان بیٹا رل گیا اور رشتہ کروانے والا گروہ پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ نیوزی لینڈ پہنچنے پر پہلی کووڈ ٹیسٹنگ میں 6 پاکستانی کرکٹرز کی رپورٹس مثبت آ گئیں۔ لاہور سے روانگی کے وقت تمام اسکواڈ کے ٹیسٹ منفی آئے تھے۔ سی ای او پی سی بی وسیم خان نے کھلاڑیوں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے مطابق 6 میں سے 2 کو پہلے بھی کرونا ہو چکا ہے، تاہم متاثرہ کھلاڑیوں کو اپنے اپنے کمروں میں قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی اسکواڈ کے نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچنے کے بعد کرائسٹ چرچ میں پہلی ٹیسٹنگ بدھ کو ہوئی تھی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کھلاڑیوں کی جانب سے کووڈ پروٹوکولز کی خلاف ورزی کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ دنیا کے عظیم فٹ بالرز میں شمار ہونے والے ارجنٹینا کے سابق کھلاڑی ڈیاگو میراڈونا انتقال کر گئے۔ ارجنٹائن کے اخبار کے مطابق سابق فارورڈ فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا کو اس وقت دل کا دورہ پڑا جب وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ گزشتہ دنوں وہ دماغ میں بلیڈنگ کی وجہ سے ہسپتال بھی داخل رہے۔ ڈیاگو میراڈونا کی موت کی خبر ان کے اہل خانہ نے تاحال تصدیق نہیں کی، تاہم یہ خبر کھیلوں کے بڑے چینل ای ایس پی این نے بھی نشر کی ہے۔ 60 سالہ میراڈونا نے 4 فیفا ورلڈ کپ ایونٹس میں ارجنٹینا کی نمائندگی کی۔ انہوں نے لیگز میں بھی خوب نام کمایا۔ دنیائے فٹ بال کے عظیم ترین کھلاڑیوں کی فہرست میں ان کا نام سب سے اوپر کے ناموں میں شامل کیا جاتا ہے۔